اس 19 کے حوالے سے ایک مسئلہ کچھ عرصے پہلے پوری دنیا کے اندر اٹھا ہے، اور وہ ایک دور جدید کا ایک بڑا کارنامہ اور کمپیوٹر کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت کا ثبوت اور زندہ معجزہ قرآن کا بہت کچھ یہ پھیلا۔ اور ایک شخص ہے رشاد خلیفہ، ڈاکٹر رشاد خلیفہ، امریکہ میں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے، اس کا ایک ریاضیاتی نظام ہے، اور اس میں اس نے اس 19 کی عدد کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید کی بھی حفاظت پر 19 کا عدد معمور ہے، یہ اس نے فلسفہ پیش کیا۔ اس کے لیے کچھ شواہد اس نے پیش کیے کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں سورہ آیت بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، یہ اس کا قول ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں سارا جو چلا ہے۔ پھر ایک اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے جن سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، تو اس سورت میں وہ حرف 19 کے ملٹیپل کی حیثیت سے آیا ہے۔ مثلا اس کی جو ایک دلیل یا ایک مثال جو بہت میرے لیے کنونسنگ تھی کہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اس نے کہا اس میں حرف قاف سے یہ شروع ہوئی، اور قاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو ملٹیپل ہے 19 کا، 19 دیے 57۔ اچھا، یہ ایک ایسے اتفاقی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو اس نے توجہ دلائی جو بہت کنونسنگ میرے لیے بھی ہوئی ایک دور میں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا اپنے دروس میں، یقیناً میرے سابقہ دروس میں اس کا حوالہ ہوگا، وہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا سورہ قاف میں جب سابقہ رسولوں کا اور ان کی قوموں کا ذکر ہوا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اب یہاں اس نے کہا اخوان کا لفظ لایا گیا، اگر قوم کا لفظ آتا تو قاف 58 ہو جاتے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت لوط جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کے لیے اخوان کا لفظ کہیں نہیں آیا، قوم کا لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں وہاں قوم کے لفظ سے ڈیویٹ کر کے وَإِخْوَانُ لُوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اگر وہاں پر بھی قوم کا لفظ آتا تو قاف وہاں پر 58 ہو جاتے، وہ اصول جو ہے میتھمیٹیکل ٹوٹ جاتا۔ اب یہ بڑی کنونسنگ بات تھی، لہذا اس قسم کی جو چند چیزیں سامنے آئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ چلیے قرآن کی حقانیت کا ایک اور ثبوت ملا، اور کمپیوٹر نے قرآن کی صداقت کو ایک اور پہلو سے نمایاں کر دیا۔ اس پر عام مسلمانوں کا، اور میں خود بھی ان میں شامل رہا، اگرچہ میں نے پوری بات اس کی نہیں مانی تھی اس وقت بھی، میں نے ہمیشہ یہ کہا اپنے دروس میں کہ کچھ جزوی حقیقت اس میں معلوم ہوتی ہے، جزوی حقیقت، کلی حقیقت نہیں، لیکن یہ کہ یہ مثال ایسی ہے کہ جو میرے لیے بھی بہت ہی کنونسنگ تھی۔ سورہ قاف میں نے گنتی کی، کئی دفعہ گنتی، اب آج بھی میں نے خاص طور پر جب مجھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ درس جو ہے اس میں اپنے سوچ کا آخری نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پھر وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو میں اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کی تصحیح بھی، اور اگر کوئی بات مزید مجھ پر منکشف ہوئی ہے تو میں اس کو پورے طور پر کھول کر اس وقت جو ہے اپنا وہ قرض زندگی کا جو ہے اتار رہا ہوں۔ تو اس میں بھی مجھے وہ بات کہنی تھی، اور میں نے شاید کہ میں ذرا ہمت کرتا تو درس شاید پچھلے جمعے بھی میں دے لیتا، پچھلے ہفتے بھی، لیکن مجھے وہ اپنے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اس معاملے میں جو تحقیق میں کرنا چاہتا تھا مزید اس کا وقت نہیں ملا تھا۔ میں نے دو اپنے ساتھیوں کو آج لگایا کہ سورہ قاف کے قاف گنو، کیونکہ میں نے جب گنتی کی تو غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کہیں کچھ بن رہا تھا، کبھی 52 کبھی 53۔ اچھا، اس میں یہ چکر بھی تھا کہ قاف جہاں تشدید کے ساتھ آیا ہے اسے 2 معنی یا 1 معنی، تو اس میں بھی کہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو نہیں بن رہے 57 جیسا کہ اس نے کہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اتنی اہمیت دے دی تھی اس کو۔ لیکن آج میرے 2 ساتھیوں نے بڑی محنت کر کے پھر پوری طرح گنا ہے، تو گنتی کر کے قاف چاہے مشدد ہو اور چاہے بغیر تشدید کے ہو، اس کو 1 گنے تو واقعتاً 57 بنتے ہیں۔ اینڈ اٹس اے بٹ کنونسنگ آرگومنٹ، یقیناً اس کے اندر ایک جو ہے وزن موجود ہے۔ باقی سب کا لمبا چوڑا ہم نے کوئی حساب کتاب نہیں بنایا ہے، لیکن یہ ہے کہ محض یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حقیقت اس میں ہے، اور اتنا ہی میں نے بیان کیا تھا، کبھی اس سے زیادہ میں نے اس کی بات کو بیان نہیں کیا۔